نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وقال الله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. صدقت یا رب العالمین. قابل صد احترام برادران اسلام، قرآن حکیم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک ہولناک منظر بیان فرمایا. ارشاد ربانی ہے: یوم یفر المرء من اخیہ. قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے. وَبَنِيهِ، اپنی اولاد سے بھاگے گا. یعنی قیامت کا دن ایسا نفسا نفسی کا دن ہوگا، ہر آدمی کو اپنی ہی فکر ہوگی، اس پہ اپنی ذات کی فکر اور اپنی ذات کو بچانے کی دھن اس حد تک سوار ہوگی کہ بس اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہی بات چھائی ہوگی: لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ آج کے دن میں بچ جاؤں، مجھے بچاتے ہوئے اللہ تعالی مجھے بچاتے ہوئے میری بیوی کو، میری ماں کو، میرے بھائی کو، پوری روئے زمین کے انسانوں کو پکڑ لے، اللہ مجھے بچا دے. اس دن ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. جب قرآن کریم کی اس آیت کو میں پڑھتا تھا، اس پہ غور و فکر کرتا تھا، اور یقیناً ہر مسلمان کی یہ کیفیت لازماً ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی حقیقی اولاد سے بھاگے، یا حقیقی اولاد اپنے باپ سے بھاگے، ماں سے بھاگے، اپنی جان کو بچاتے ہوئے ساری دنیا کو تباہ ہونا گوارا کر لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، موجودہ حالات نے اس بات کو روز روشن کی طرح سمجھا دیا ہے کہ لوگوں، قیامت کے دن تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا ہی ہوگا. ان حالات میں دیکھ لو اکثر و بیشتر لواحقین کیسے نفسا نفسی کا شکار ہیں. جو بیچارے لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو کر یا کرونا کے شبہ میں جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اکثریت لواحقین کی حالت کیا ہے؟ انتہائی افسوس کے ساتھ
دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ جو بیچارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت پر چاہے کرونا وائرس کی وجہ ہی سے مر رہے ہیں، سگی اولاد ہاتھ لگانا، قریب آنا نہیں چاہتی، بیٹے بیٹیاں بیوی اپنے حقیقی اعزا اقربا سے، حقیقی ماں سے، حقیقی باپ سے، حقیقی خاوند سے، حقیقی اولاد سے دور بھاگ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس منظر کو بیان فرماتے ہوئے موجودہ حالات میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ ان حالات کو دیکھ لو، قیامت کا وہ نفسا نفسی کا منظر بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اس موقع پہ میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو ہر وہ شخص جو اپنی اولاد کی خاطر، بچوں کی خاطر، بچیوں کی خاطر، بیوی کی خاطر، ان کی دنیا بنانے کی خاطر، ان کو عیش و آرام دینے کی خاطر، ان کے بینک بیلنس میں، ان کی تعلیم میں، ان کی جاب میں اور ان کے مستقبل میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ بس میری اولاد کے لیے کچھ بن جائے، میرے بچوں کے لیے کچھ بن جائے، میری بیوی خوش ہو جائے، میری اولاد کا مستقبل سنور جائے۔ جو آدمی اس دھن کو، اس فکر کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، وہ ان حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ یہ اولاد، اس کی خاطر باپ نے کیا کچھ کیا۔ چونکہ مجھے آج ہی ایک ایسا ہی انتہائی افسوسناک واقعہ سننے کا موقع ملا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ اس بیچارے باپ نے اولاد کے لیے بڑا کچھ بنایا، بچوں کے لیے کوٹھی بنا دی، بچوں کا مستقبل بنایا، بڑی جائیداد بنا دی، بڑا بینک بیلنس بنا دیا۔ کل رات فوت ہوا۔ حالت یہ تھی کہ کوئی بیٹا، بیوی اس مرحوم باپ کے، مرحوم خاوند کے قریب بھی نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں بیچارے کو کیسے دفن کیا، کن حالات میں وہ قبر میں گیا۔ تو وہ والدین جو اپنی اولاد کی خاطر سب کچھ کرنا گوارا کر لیتے ہیں، ان کا مستقبل بنانے کے لیے، ان کی دنیا بنانے کے لیے، عبرت حاصل کریں کہ اولاد اور ہمارے متعلقین، ہماری بیویاں، ہمارے بچے بچیاں دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، دوسری گزارش میں لواحقین سے کرنا چاہتا ہوں، خدا را یہ ہمارا باپ وہی ہے جس نے خون پسینہ ایک کیا، یہ باپ وہ ہے جس کی کمر جھک گئی، جس کی آنکھوں کی بینائی میں، کانوں کی سنوائی میں کمزوری آ گئی، جس نے اپنی ساری جوانی ہمارا مستقبل بنانے کی خاطر، اولاد کی خاطر اپنی ساری جوانی کھپا دی ہے۔ تو کتنی ناخلف اولاد ہے، کتنی بدقسمت بدبخت اولاد ہے جو آخری موقع پہ انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے باپ کو غسل نہ دے سکے، کفن نہ دے سکے، باپ کو قبر میں نہ اتار سکے۔ ایسی اولاد دنیا میں بھی برباد ہے اور ایسی اولاد آخرت میں بھی برباد ہوگی۔ اور بیویوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بیچارے دنیا سے جا رہے ہیں کرونا کے شبہ میں یا کرونا سے متاثر ہو کے، ان بیویوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہنوں، خدا را آپ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی بی بی رحمت کا کردار ادا کرو۔ جیسے بی بی رحمت نے اس بیماری میں اور اس پریشانی میں، انتہائی تکلیف میں، انتہائی غم میں 18 سال تک کم و بیش اپنے خاوند کا ساتھ دیا، آج ایسے اپنے خاوندوں کے ساتھ فرما برداری، خاوندوں کے ساتھ وفاداری کا تعلق نبھاؤ اور ایسا
تعلق ظاہر کرو، انشاءاللہ ایسی خدمت گزار بیویاں اور اپنے خامندوں کا اس حالت میں اور ان حالات میں خامندوں کا خیال رکھنے والی بیویاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ان کا حشر سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی بی بی رحمت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ جمع فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے کی اور ذہن میں بٹھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔